کسی بستی میں ایک ایماندار مچھیرا علی رضا رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے۔ مچھر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کل نہ جانے کیوں کم مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں اور بعض مچھروں کے پاس تو ایک بھی نہیں آپتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ بیوی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اب پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے بھی جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ مچھیرا سوچنے لگا کہ میری بیوی کتنی صابر وشاکر ہے۔ دوسرے دن علی رضا گھر لوٹا تو بیوی سے کہنے لگا، ہم سب دوستوں نے دریا کے دوسرے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔ سنا ہے وہاں پر کافی تعداد میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ سب مچھیرے کل صبح 5 بجے شکار کے لیے نکلیں گے۔ تم دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ سب مچھیرے صبح ہی صبح روانہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی اور دن نکل آیا۔ دن بڑا پر لطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریا بالکل پرسکون تھا۔ کئی مچھیرے جھوم جھوم کر گانے گا رہے تھے۔ کشتی بڑے سکون سے بہت دور تک جا پہنچی تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن علی رضا دریا کے دونوں جانب حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں ایک بڑی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر گری تھی۔ اس نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ کہیں وہ الفاچیل کر دوبارہ دریا میں نہ جا گرے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے علی رضا دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے باقی سب کی نیند اڑ گئی اور وہ غور سے مچھلی کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، تو کیوں نہ ہم آگے کنارے پر آتر اور اسے بھون کر کھائیں؟ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ سب کو اس کی بات پسند آئی۔ کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا۔ سب لوگ کنارے پر آتر کر گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھے کر کے مچھلی بھونے۔ وہ لوگ گھنے درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو ایک خوفناک منظر نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو بھی پڑا ہو اتے۔ پاس ہی ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہو اتے، جس کی وجہ سے وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے قاصر تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب کے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ علی رضا جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کی رسی کھول اور اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا اور نالفامیدی کی کیفیت میں تھا۔ اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ بولا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ علی رضا نے اسے جلدی سے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تو میرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے خود ہی کہنے لگا، میں اور یہ آدمی دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ تجارت کے لیے ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ آدمی میرے ہی شہر کا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار محبت سے میرے آس پاس رہنے لگا۔ بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا۔ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا تھا۔ قافلے نے سستانے کی غرض سے ساحل پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری پہر قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں اور یہ آدمی یہیں رہ گئے کیونکہ اس نے قافلے سے دور لے جا رک کوئی شربت پلا دیا تھا جس سے مجھے نیند آ گئی۔